پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے. کس نے سوچا تھا کہ حالات اس طریقے سے پلٹا کھائیں گے. 4 بار وزیر خزانہ رہے اسحاق ڈار صاحب, 2 بار میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, 1 بار یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ اور 1 بار شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ, اور آج ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کے وزیر خزانہ بن گئے ہیں. 5 سال کی خود ساختہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد لندن سے وزیر اعظم پاکستان کے ہمراہی واپس پہنچے. اس سے پہلے جب گئے تھے تب اس وقت کے وزیر اعظم کے جہاز میں گئے تھے مبینہ طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے, اور آج ایک اور وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ کل پرسوں شہباز شریف صاحب کے جہاز میں واپس آ گئے. اسحاق ڈار صاحب کے خلاف 2016 میں پیناما اسکینڈل آیا, جس کے نتیجے میں جولائی 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی, کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کا بھی محکمہ ختم ہو گیا. اس کے بعد شاہد خاقان صاحب کے بھی وزیر خزانہ رہے وہ کچھ عرصے. ان کے خلاف کیسز کون کون سے تھے؟ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس اور ایک این جی او میں عطیات میں خرد برد میں بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں. ان کو مفرور قرار دیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے. اور 2017 میں اسحاق ڈار طبیعت خرابی کا کہہ کر علاج کے لیے پہلے سعودی عرب گئے, اس کے بعد لندن چلے گئے. عدم موجودگی میں نومبر 2017 میں تقریباً 5 سال پہلے احتساب عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت اسی احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے, مفرور قرار دیا, منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی نیلامی کا بھی حکم صادر کر دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, مشیر احتساب تھے شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا, جو لیکن دستاویزات انٹرپول کو دی گئی ان سے انٹرپول مطمئن نہیں ہوئی اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کلیئر قرار دے دیا. پھر اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, شہباز شریف صاحب حکومت کے وزیر اعظم بن گئے, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بن گئے. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً 5 ماہ بعد آج ایک بار پھر اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے. شوکت ترین صاحب پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ تو 4 دنوں میں ڈالر تقریباً 8 روپے نیچے آیا ہے. ڈار صاحب نے بھی بار بار کہا کہ دیکھیں ابھی تو میں لینڈ کیا ہوں تو دیکھیں 9 روپے نیچے آ گیا ہے, یہ 1350 ارب روپیہ قرض کم ہو گیا ہے پاکستان کا. یہ ویسے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے انالیسس میں؟ دیکھیں جی, جس وقت یہ 226 پہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آ رہا ہے, جیسے وہ آئے گا تو روپیہ مضبوط ہو جائے گا, اور میرے خیال میں 216 یا 214 پہ چلا گیا روپیہ, اور پھر اس کے بعد روپیہ جو ہے پھر کمزور ہونا شروع ہو گیا اور تقریباً 240 ٹچ کیا اور 239-40 پہ تھا. اس سے 5-6-7 روپے نیچے اگر آ گیا نا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو اسپیکولیٹر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ڈار صاحب کی جو ریپوٹیشن وہ یہی ہے کہ وہ روپے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں انہوں نے 2013 سے 2017 میں $37 بلین جو ہے مارکیٹ میں پھینکا تھا, جو کہ ہمارا ایک قسم کا قیمتی سرمایہ تھا, انہوں نے پھینکا تھا. لیکن ابھی تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ آئے ہیں تو وہ جو روپیہ ذرا مضبوط ہوا ہے, لیکن یہ 214 سے تو مضبوط نہیں ہے نا, اور 214 بھی جو تھا وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم سے اگر ہم کمپیئر کریں جو ہماری حکومت جب چھوڑ کے گئی تھی مارچ کے اینڈ میں 178 روپے سے, تو 178 روپے سے اگر 214 بھی جو ہے نا وہ بھی کافی ایک قسم سٹیپ ڈپریسیشن ہے. تو اب ذرا دیکھتے ہیں نا اس کو کہ یہ اپنا نیچے کتنا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی طرف کدھر تک لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ جو اس کی ڈیٹ کی بات کی ہے تو 4 مہینوں میں 7.5 ٹریلین روپے کا ڈیٹ انہوں نے کریٹ کیا ہے, جس میں لونز بھی لیے اور جس میں یہ ڈپریسیشن بھی ہے. اب ڈپریسیشن جیسے کم ہوگی تو اتنا تو لون کم ہوگا نا, تو وہ کوئی ایسی مطلب یہ ہے کہ اکنامکس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کوئی اتنا مارکا مارا ہے. یہ ظاہر ہے کہ روپی کو ذرا اسٹیبلائز کریں گے تو ایک قسم سے جو فارن کرنسی کے اوپر آپ کو ڈپریسیشن وہ جو ڈپریسیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کتنا اسٹیبلائز رکھ پائیں گے یہ لوکل کرنسی کو؟ نہیں وہ تو دیکھیں پہلے بھی انہوں نے کوشش تو کی نا, مفتاح بھی تو انہی کے آدمی تھے نا, اور کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ کون آیا اور کون گیا, اس وقت یہ کہ مارکیٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے. مارکیٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ان کا پلان کیا ہے, کہ ہمارے ان کے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ جو آگے 6 مہینے 9 مہینے 12 مہینوں کے لیے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ پورا کر سکیں, اور جو لون ری پیمنٹس ہیں وہ پوری کر سکیں. تو اس وقت تو حالت یہ ہے کہ اس سوائے وہ $1.17 بلین جو انہوں نے دیا ہے ہمیں اب نہ آئی ایم ایف نے, باقی کسی نے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ ابھی کچھ سامنے تو نہیں آیا.
تو یہ جو ہے ایک قسم سے جو مطلب اچھی بات ہے یہ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک قسم سے روپیہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے. لیکن مارکیٹ تھوڑی دیر میں دیکھے گی کہ جناب یہ آپ کے کیا ان کے پاس اتنے ڈالرز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے جب سے یہ آئے ہیں تو جو آپ کا ییلڈز ہیں وہ تھوڑی بڑھ گئی ہیں. مطلب جو ہمارے لونز کی ییلڈز تھوڑی بڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی نروسنس ہے مارکیٹ کے بیچ میں کوئی اتنا وہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بڑے تجربے کار مطلب فائنانس منسٹر ہیں, یہ اس چیز کو دیکھ کر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پلان دیں گے کہ بھائی یہ اتنے ڈالر ہمیں چاہیے اور یہاں سے یہ ڈالر آئیں گے. ٹھیک ہے. ویسے سر آپ نے لون ری پیمنٹس کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو سیلاب کی وجہ سے ہمیں اس میں ڈیٹ ریلیف مل جائے گا اور لون ری پیمنٹ سے کچھ عرصے کے لیے ذرا نجات مل جائے گی اور ملنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی ہم تو اس سے بھی آگے جانے کی میں تو اس سے آگے 2-3 چیزیں کہوں گا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ڈیٹ جو ہے یہ اپنا فلڈ ریلیف کے لیے تو ہمیں IMF کے پاس واپس جانا چاہیے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے. 750 ارب روپے کا ہم نے جو کہا تھا یہ پروونشل سرپلسز ہیں ان کو کہیں جی ہم نے یہ واپس اپنے فلڈ وکٹمز کے اوپر خرچ کرنے ہیں. صحیح ہے. پھر اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں اپنا IMF کے ساتھ اور ان سے ہم ایک قسم سے فسکل سپیس لیں. ہم نے یہ کووڈ کے بعد کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ڈیٹ ریلیف کوئی بات نہیں ہے, ہمیں ڈیٹ رائٹ آفس لینے چاہیے کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ فلڈ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ ہمارا قصور تو ہے نہیں. ہم گلوبل وارمنگ میں 1% بھی نہیں ہے اور یہ ہمارا اتنا ہمارے اوپر جو یہ ایک قسم آفت آئی ہوئی ہے تو ہمیں تو اگریسولی جا کے یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور جی ہاں ہم گلوبل وارمنگ میں پرسنٹیج 1 سے بھی کم ہے ہمارا کنٹریبیوشن اور 7th یا 9th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں بیکاز آف فلڈز جو ہم بن گئے ہیں. تو سر ویسے مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پہ کہا بھی تھا کہ ہمیں IMF نے کچھ ایشورنسز دی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا, ہمیں ڈیٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا؟ رائٹ آف تو آئی ڈونٹ نو لیکن ریلیف کم سے کم مل جائے گا. مفتاح صاحب تو بڑے پازیٹیو تھے اس پہ. نہیں میں تو مجھے تو نہیں معلوم کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمیں ملنا چاہیے. صحیح. اور جس طریقے سے ہم نے کووڈ میں ریلیف لیا تھا تو یہ اس کو کوٹ کریں کہ جناب پچھلی دفعہ آپ نے آفت آئی تھی تو آپ نے یہ ریلیف دیا تھا تو ابھی بھی ریلیف دیں. صحیح ہے. اس کا یہ سوال کا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اس سے پہلے ظاہر ایک ایفرٹ ہوئی تھی نا, آپ نے خود نے بتایا تھا کہ جناب IMF یا اکانومی کے معاملات میں اگر سب ایک ہوں اور اس طرح کر سکیں. اب آپ بھی چونکہ بار بار خود اپنی گورنمنٹ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ کورونا میں جس طرح ہم نے ایک ریلیف لیا تھا اس طرح اس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. یہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ اکانومی سے ریلیٹڈ چیزوں میں ذرا ساتھ ہو سکیں, بات کر سکیں ساتھ, باقی سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ رہیں, یا نہیں پاسبل؟ یہ صرف کہنے کی بات ہے. نہیں دیکھیے سر, ہم نے میرے خیال میں ہمارے چیئرمین نے بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اصل جو مسئلہ ہے نا وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کر رہی ہے, اور پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ صرف الیکشن سے ہی ختم ہوگی. بیکاز ابھی دیکھیں نا, اب لوگ جو انویسٹر ہیں یا باہر جو آپ کو لینڈ کرنا دے رہے ہیں نا, اس وقت جو آپ دیکھیں نا جو آپ کا جو بانڈز ہیں یہ کس ریٹ پہ جا کے ٹریڈ ہو رہے ہیں. وہ 40% ڈسکاؤنٹ پہ ہو رہے ہیں, 45% ڈسکاؤنٹ پہ ہو رہے ہیں, 25% ڈسکاؤنٹ پہ ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگ مطلب یہ ہے کہ اپنا ہیئر کٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حکومت کتنی دیر رہے گی اور ہم ابھی مطلب یہ کم از کم ہیئر کٹ لے کے چلے جائیں. تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی, یہ نہیں تھا کہ چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آیا ہی آیا, لیکن اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں, اور پنجاب میں الیکشن جو ہیں وہ جو ہے یہ PDM کی حکومت بڑی بری طرح ہاری ہے. تو جو باہر پبلک بیٹھی ہوئی ہے, جو مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس کو پتا کہ ایک ہی طریقے سے یہ اس میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اور وہ ہے نیا صاف شفاف جنرل الیکشنز. alright, ٹھیک ہے. اور سر ویسے وہ جو آپ کا جو معاملہ چلا, آپ FIA میں بھی گئے, وہ کس سٹیج پر ہے آپ کے آڈیو لیکس کے حوالے سے؟ جو آج کل ویسے آڈیو لیکس کا ہی سیزن ہے, کوئی مبرہ ہی نہیں ہے. تو آڈیو لیک تو سر ایسی ہے نا, جو میں کہہ رہا ہوں ایک انلیگل جو کیا کام ہوا اور انہوں نے اس پہ شور مچایا, اللہ تعالیٰ نے شیشہ ان کے سامنے کر دیا. ابھی پورے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی آڈیو لیک ان کی سامنے آ رہی ہیں, اور یہ ابھی مجھے بتائیں نا
کہ جو ہماری جو انلیگل چیز کو انہوں نے ایک اتنا شور مچایا تھا، ہم بیٹھ کے ابھی ان کی جو آڈیو لیک میں کیا کیا چیزیں انہوں نے کہیں نہیں کہیں، ہم وہ بیٹھ کے ان کو ادھیڑنا شروع کریں تو کیسا لگے گا؟ تو وہ جو مسئلہ تھا FIA نے ہمیں کہا، میں نے اس کا جواب دے دیا اس کا. رائٹ سر، اس طرح ٹیلی فون کالز کے ریکارڈنگ کا رواج تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، رائٹ. بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں ہائنڈ سائڈ میں جو آپ سوچتے ہیں تو کہ آپ نے جو کچھ بھی اس پہ جو آپ کی اپروچ تھی وہ ٹھیک تھی بالکل، جو بھی اس گفتگو کا کانٹینٹ تھا؟ بالکل. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی چیز ہے کہ ایک چیز انلیگل ہوئی ہے تو میں اس پہ کیوں کامنٹ کروں، اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بدامی صاحب وہ یہ تھا کہ ایک خط جو ہے وہ اپنا ہمارے جھاگڑا صاحب نے لکھا فائنانس منسٹر کو، اور اس میں لکھا تھا کہ 100 بلین آپ نے وعدہ کیا وہ دے دیں، اور بائی دی وے یہ جو ہمارے سرپلسز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ فلڈز آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں، یہ لکھا تھا، یہ اس کا اینڈ ریزلٹ تھا. باقی پرائیویٹ کانورسیشن تھی وہ ٹیپ کی گئی ہے جو انلیگل ہے، یہ ایسی ہے جو ان کی جو ٹیپ ہوئی ہیں اور میں کہوں گا وہ انلیگل ہیں. اور پھر ہم تو صرف یہ دیکھیں گے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اس کے بیچ میں جو مدعا ہے، ان کی جو لیکس آئی ہیں اس میں ایسی چیزیں جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس پہ تو وہ تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جس نے ٹیپ کی ہے اس کو تو آپ بالکل نہیں کنڈون کر سکتے نا، کیونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشنلی غلط چیز ہوئی ہے. کس نے ٹیپ کیا ہے؟ ہاں یہی تو ہمیں یہ کریں نا، اپنا سر جوڑ کے بیٹھیں اور کہیں کہ یہ کون ٹیپ کر رہا ہے یہ چیزیں، اور کون لیک کر رہا ہے یہ چیزیں.